اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے کہ اس کو سوچے سمجھے، اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس سے نصیحت پکڑے۔ تو یہ اس قرآن کریم سے نصیحت پکڑنے کے سلسلے میں ہم نے قرآن کریم کی زبان کو سمجھنا شروع کیا ہے، اور اس حوالے سے پہلے 4 جو ہیں لیسنز وہ گزر چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ آج کی نشست کے اندر انہی کو ایک دفعہ دہرا لیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم اس سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں اس کے اندر انٹرسٹ لیں، اور اس حوالے سے جو کمزوری آ رہی ہے اس کے حوالے سے بار بار ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے ساتھ آپ کو خود بھی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہم نے جو ایک رسپانس گروپ بنایا ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں، اور سب سے درخواست ہے کہ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، پھر ہی آپ کو انڈرسٹینڈنگ بہتر طریقے سے آئے گی، اور اس سلسلے میں نوٹس بنائیں اور اب قلم کا استعمال کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، ہم نے شروع میں کچھ حروف تہجی پڑھے تھے کہ کیونکہ حروف کی بنیاد پر حروف کو جمع کر کے حروف کو ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، اور اس میں ہم نے حمزہ اور الف کا فرق جانا تھا کہ جس الف کی شکل کے اوپر کچھ حرکات ہوں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور جس پر کوئی حرکت نہیں ہے وہ الف ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی کچھ آوازیں پڑھی تھیں اور اس حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الفاظ حروف کو ملا کر لفظ بنتے ہیں، تو عربی زبان کے اندر الفاظ کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، یعنی بامعنی الفاظ اور بے معنی الفاظ ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ہم نے قرآن کریم کی عربی کو پڑھنے بیٹھے ہیں، تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی بے معنی اور باطل اور ناحق کوئی بات نہیں ہے، کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جو فضول ہے، تو لہٰذا ہم بے معنی کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر با معنی اور بے معنی میں سے ہم صرف با معنی کو پڑھیں گے، اور کیونکہ قرآن کریم صرف با معنی بات کرنے والا ہے، تو با معنی یعنی جس کا کوئی معنی اور مفہوم ہے۔ ہم نے مثال بھی لی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے، تو چائے کا تو مطلب ہم جانتے ہیں، لیکن وائے کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ یا اسی طرح کام وام ہم کہتے ہیں، تو کام کا تو معلوم ہے کہ کام کیا ہے، وام کیا ہے، یہ بس ویسے ہی بولتے ہیں ایک محاورے کے طور پر۔ تو ہم با معنی الفاظ کو پڑھیں گے، اور با معنی الفاظ ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان پڑھنے میں جب ہم چیزوں کو ٹرمز کو سیکھتے ہیں تو اس میں کلمہ، تو کلمہ کیا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی ہے، جس کا کوئی مطلب ہے۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ہم کہتے ہیں، تو با معنی ہے، اس کا ایک مطلب ہے، ایک اس کا مفہوم ہے، تو لہٰذا ہر با معنی جو لفظ ہے، الفاظ جو با معنی ہیں، ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو کلمے کی ہم نے دیکھی تھی کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ تو کلمے کی 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ اسم، اور اسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی چیز کا، جگہ کا نام وہ اسم کہلاتا ہے، جیسے محمد، اور اسی طرح رسول، یعنی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح مکہ، مکتن، تو یہ مکہ تھا، تو یہ سارے نام ہیں۔ اسی طرح آگے چلے تو فعل، کوئی کام، جیسے کوئی شخص گیا، کوئی آیا، کسی نے مارا، کسی نے کھایا، کسی نے پڑھا، تو یہ سب فعل ہیں، تو یہ بھی کلمے کی قسم ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم حروف، یعنی کسی بھی کلمے، یعنی جو ورڈز ہیں جن کو ورڈ کہتے ہیں، ورڈ یا ناؤنز ہوں گے، اسماء اسم ہوں گے، یا پھر فعل ہوں گے، کوئی ایکشن ورڈز ہیں، یعنی جس پہ کوئی کام ہے اور اس کام کو کسی زمانے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یا پھر کوئی حروف ہیں، یعنی جیسے مختلف لفظوں کو ملانے کے لیے درمیان میں ہم کا، پر، تک، اس میں، یعنی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، جیسے عربک میں فی، ٹھیک ہے، علی، الی، تو یہ سارے حروف اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ حروف ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جو بذات خود کوئی معنی نہیں لیتے، لیکن اصل میں دوسرے چیزوں کے ساتھ مل کر ایک معنی دیتے ہیں۔ یعنی ایسا لفظ جو کسی اسم یا فعل کے بغیر اپنا مطلب واضح ہی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ حرف ہے۔ تو ان تینوں کو ہم جوڑ کر مختلف جملے بناتے ہیں، اور ہم نے بات کی تھی کہ جملے بھی 2 طرح کے ہیں، جملہ اسمیہ ہیں اور اسی طرح جملہ فعلیہ ہیں۔ تو جملہ اسمیہ یعنی جو اسم سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے الحمدللہ میں الحمد یہ ایک اسم ہے، اور لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ اور قال اللہ یعنی اللہ نے فرمایا، تو قال یعنی فرمایا، یہ ایک ایکشن ہے، یہ ایک
عمل ہے، تو لہٰذا یہ ایک جملہ فعلیہ یعنی عملی جو ہے فعل کے مطابق جملہ ہے۔ عبادہ اس نے عبادت کی، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جیسے کہ عربی زبان اتنی کنسائز ہے اور اتنا زبردست ہے کہ اس کے اندر عبادہ یہ 3 لیٹرز ہیں، ان کے اوپر صرف 3 حرکات ہیں اور یہ پورا معنی دے رہا ہے کہ اس ایک آدمی نے عبادت کی، یعنی اتنا لمبا جس کا ترجمہ ہم نے کیا وہ عبادہ کے اندر شامل ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم یعنی جو ناؤن ہیں ان کو اس وقت تک پراپر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں 4 چیزوں کو نہ جان لیں، جس میں جنس، عدد، وسعت اور اعراب، اور ہم اب تک جنس اور عدد کو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جنس پڑھی تھی، تو جنس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جنس 2 طرح کی ہوتی ہے، یا مذکر یا مؤنث، یعنی میل یا فیمیل۔ مذکر مطلب میل، مؤنث مطلب فیمیل۔ اور ہم نے یہ پھر دیکھا کہ مؤنث سم ٹائم ریئل مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ماں، باپ، لڑکا، لڑکی، بہن، بھائی، یہ ریئل یعنی ان میں مؤنث آپ کو نظر آ جائے گا، یعنی ماں یہ مؤنث ہے، بہن مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بیوی ہے یہ مؤنث ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ریئل مذکر موجود ہے، ماں ہے تو اس کے مقابلے میں باپ ہے۔ تو لہٰذا یعنی وہ چیزیں جن کے مقابلے میں کوئی ریئل مذکر موجود ہوتا ہے، حقیقی مذکر ہے، جو حقیقی مؤنث ہیں خود بھی، تو وہ حقیقی مؤنث کہلاتی ہیں۔ اور بعض ایسی ہیں کہ اور ان کو پہچاننے کا بڑا آسان طریقہ، صرف آپ کو مطلب پتہ ہو لفظ کا مطلب کیا ہے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اصل میں مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اور دوسری اس کے مد مقابل میں ہمارے سامنے آتی ہے غیر حقیقی، یعنی بعض لفظ ایسے ہیں جن کو زبانوں کے اندر مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے جبکہ اصل میں ان کی کوئی جنس یا ان کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوتا۔ جیسے کرسی کی ہم نے بات کی، تو کرسی کے مقابلے میں کوئی کرسا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قلم ہے تو قلم کے مقابلے میں کوئی میل نہیں ہے، لیکن ہم کرسی کو جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی فیمیل کا لفظ ٹوٹی، ہم نے کہا ٹوٹا ہوا نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ یہ قلم جو ہے لکھتا ہے، ہم نے یہ کہا لکھتی ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ فلاں زبان کے اندر یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو ایسے جو ہے اسماء وہ غیر حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ غیر حقیقی میں 2 طرح کی قسمیں ہیں، علامتی یعنی جن کو ہم کیونکہ یہ اصل میں ریئل میں مؤنث نہیں ہے تو پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مشکل والی بات نہیں ہے، ہم علامات سے، سمبلز سے پہچان جائیں گے، سائنس سے۔ تو علامت جس کے ساتھ کوئی ہو تو علامتی مؤنث کہلاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ 90% الفاظ جو ہیں جو جس علامت سے بنتے ہیں مؤنث غیر حقیقی الفاظ، تو وہ اصل میں گول تا ہے۔ ایک گول تا آپ جانتے ہیں سب، اس کو گول تا جس پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، تو اس گول تا کے استعمال سے کسی بھی اسم کے آخر میں جب گول تا آتا ہے تو ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمبل اس کے اینڈ پہ ہے، مطلب یہ علامتی مؤنث یعنی غیر حقیقی مؤنث بن گئی، یہ علامتی مؤنث ہے اور یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، ہمیں پتہ چل گیا۔ یعنی اصل بات تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مؤنث ہے، سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر، تو ہمیں ایزیلی پتہ چل گیا۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ گول تا، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے ممدودہ بھی کہتے ہیں، مدورہ بھی کہتے ہیں۔ تو اور اسی طرح اس کو پڑھنے کے انداز میں بات کی تھی کہ غرفتن، یا اگر میں نے یہاں پر روکنا ہے، سائلنٹ کرنا ہے، اینڈ پہ ایک دم روکنا ہے تو ہم کہیں گے غرفہ، تو یہی گول تا ہا کی شکل کی آواز نکالے گی۔ اور دوسری ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، یہ بہت کم آتی ہیں، اس کو ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن 2 ہم نے چیزیں پڑھی تھی۔ ایک الف تانیث، یعنی کسی لفظ کے آخر میں زبر، الف اور حمزہ پیش او آ جائے، جیسے صفراء، تو ہم آ او یہ آخر میں جو واز آئی ہے اس سے پہچان گئے کہ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ہم دیکھا کہ بعض جملوں کے بعض لفظوں کے آخر میں کھڑی زبر یعنی یا جسے چھوٹی الف بھی کہتے ہیں، الف مقصورہ یعنی چھوٹی الف، اور چھوٹی یہ آئی ہو یعنی کبرا جیسے یہ لفظ لکھا ہے، تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک تو علامتی ہوگی جس میں علامتیں کچھ نہ کچھ ہیں، ہم سمبل سے پہچان جاتے ہیں، لیکن بعض مؤنثیں ہم نے دیکھی کہ وہ ایسی ہیں کہ جس میں ان کو سن کے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ عرب کس طرح سے بولتے ہیں، عرب اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ کوئی سمبل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان سکیں ہم لوگ خود کسی علامت سے۔ تو لہٰذا اس میں سماعی مؤنث یعنی اسے کہتے ہیں کہ جس کو ہم عرب سے دیکھتے ہیں کہ عرب اس کو کیسے بولتے ہیں، اس کی خاص علامت نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ سیٹس، کچھ گروپس دیکھے تھے کہ جن سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ چیز مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہواؤں کے جو نام ہیں جیسے ریح، بعد، صرصر، تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح شراب کے نام ہیں، خمر، تو یہ مؤنث ہے۔ اور بھی جو بھی نام، تو کوئی بھی شراب کا نام ہو، کوئی ہواؤں کا نام ہو، کوئی آگ کا نام ہو، نار، جہنم و جہیم، تو یہ سب مؤنث کنسیڈر ہوں گے۔ اس طرح ہم نے کہا جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، ڈبل ڈبل، جوڑے جوڑے کی شکل میں،
جیسے انسان کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، تو یہ سب جو ہیں یہ مؤنث کہلائیں گے، یدن، قدم عربی زبان کے اندر. اور اسی طرح شہروں اور ملکوں کے اکثر نام جو ہیں وہ. اور اسی طرح ہم نے چند متفرق یعنی کچھ مسلینیس جو دیگر الفاظ بھی دیکھے تھے جو ان کیٹیگریز میں اوپر کی 5 کیٹیگریز میں نہیں آتے، لیکن 6 کیٹیگری بن جاتی ہے متفرق یعنی مسلینیس. سماعن، اردن، شمسن، نفسن، حربن، دارن. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر. کیونکہ آگے ہم جملے پڑھیں گے تو اس لیے آپ کو پہلے پتہ ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مؤنث ہیں، تاکہ آپ جب جملہ بنائیں تو آپ اس کو پراپر طریقے سے بنا سکیں. پھر ہم نے اس کی ایک مشق کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ ابن یہ کیا ہے؟ باپ. تو یہ ایک حقیقی چیز ہے، یعنی باپ مذکر ہوتا ہے، ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. تو ہم نے پہچان کر لی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. اسی طرح اختن، بہن، تو یہ بھی ایک حقیقی چیز ہے، مذکر مؤنث. اس کے مقابلے میں ایک مذکر ہوتا ہے، یعنی بہن کے مقابلے میں بھائی ہے، تو یہ مؤنث ہوئی. اسی طرح عمن، چاچا، تو چچا جو ہے اس کے مقابلے میں چچی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوا پھر؟ مذکر ہے. تو اور اسی طرح ابنتن، تو یہاں پر دیکھیے آخر میں تا 2 پیش تن آ گیا، تو گول تا آ گئی. تو اس پہچان سے، علامت سے ہم سمجھ گئے کہ یہ مؤنث ہے. پلس ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ ابنا بیٹی کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہے، اور اس کے اندر علامت بھی موجود ہے. اسی طرح کتابن، تو کتاب کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی علامت بھی نہیں ہے، تو علامتی مؤنث نہ ہوئی. اور یہ کوئی کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہی، جو ہم نے 5 کیٹیگریز اور 6 متفرق پڑھی تھی. تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ کتابن جو ہے یہ جب مؤنث کے اندر کسی میں فٹ نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ مذکر ہے. اسی طرح انفن، ناک، یہ بھی کیونکہ سنگل جسم کا حصہ ہے، ڈبل نہیں ہے، تو یہ بھی مذکر ہے. اسی طرح لسان، ہم نے زبان کو دیکھا تھا کہ یہ مذکر ہے. حمزہ، یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے آخر میں گول تا آ رہا ہے. لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب کوئی ریئل، اس کے ریئل کو دیکھا جائے، ریئل جنس کا کیا ہے، تو حمزہ کسی نے نام رکھا ہے تو وہ مرد ہے. جیسے اللہ کے نبی کے چچا کا نام بھی حمزہ ہے، سید الشہداء. تو حمزہ، اب پھر ہم اس کو فیمیل نہیں کہیں گے بلکہ ہم اصل کو دیکھیں گے یہ ہے کون. یعنی ایسا نہیں کہ کسی کا نام دے کے ہم کہیں کہ بھائی یہ عورت ہے، تو لہٰذا ہم حمزہ سے دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے. یہ ایک استثناء یا ایکسیپشن ہے. اس طرح قلم، پین، تو پین کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. تو ہم نے پوری اس کی ساری دیکھی، کیا یہ علامتی ہے، کیا یہ سماعی ہے. اگر ہمیں اس میں نہیں فال یہ کرتا تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مذکر ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ مختلف چیزیں جو ہے پورا چارٹ ہم نے پڑھا تھا. آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے جنس کا تعین کرنے کے بعد ہم نے عدد کو دیکھا تھا کہ عدد کیا چیز ہے. اسم کے اندر جو عربی زبان کے اندر 3 طرح کے عدد پائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس میں واحد بھی ہے، مثنیٰ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جمع بھی ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں، انگلش میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے. اور ایک ورڈ، جیسے ایک سنگل کے لیے ورڈ ہے جیسے فٹ، اور زیادہ پاؤں ہیں تو فیٹ. ہمیں پر صرف 2 ہی ورڈ ہیں. اسی طرح ہم نے کہا نبی، ایک نبی، زیادہ نبی ہیں تو ہم نے کہا انبیاء اردو میں، دیٹس اٹ. لیکن عربی زبان میں 2 کے لیے بھی ایک علیحدہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے علیحدہ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ واحد سے 2 بنانے کا یا مثنیٰ یا تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو ہم نے فارمولہ بڑا آسان سا دیکھا تھا کہ ہم کسی بھی لفظ کے آخر میں آنی یہ آواز ڈال دیں، یعنی آخری لیٹر پر زبر لگا دیں اور آنی، الف نون زیر نہیں لگا دیں، تو دیٹس اٹ، آپ کا مثنیٰ تیار ہو گیا. یعنی واحد مذکر سے آپ نے مثنیٰ بنا لیا. چاہے مذکر ہو، مؤنث سے بھی اسی طریقے سے بن جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا جیسے راجولن، تو ہم نے کیا کیا، لام کے اوپر سے پیشیں دونوں ہٹائیں، زبر ڈالا، آگے الف نون زیر نہیں لگا دیا، تو راجولن سے راجولانی، آنی کی ساؤنڈ آپ نے ایڈ کر دی تو راجولانی بن گیا. اسی طرح ایک آدمی سے 2 آدمی بن گئے، والدن والدانی، مسلمن مسلمانی. اور یہ ہم نے طریقہ دیکھا کہ یہ صرف مذکر پہ نہیں آتا کہ حقیقی مذکر، بلکہ غیر حقیقی مذکر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اسی طرح سے بن جاتی ہے. جیسے اجرن، اجر، تو اجرانی. اور ہم نے اس میں ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر دوہرا اجر رکھا ہے، اور جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث میں ہے. تو اجرانی یعنی 2 اجر ہیں اس کے لیے. تو حقیقی مؤنث ہیں جیسے امرأتن تو امرأتانی، سیم وہی فارمولہ رہے گا، آنی اینڈ پہ ایڈ کر دیں. بنتن بنتانی، ٹھیک ہے. اسی طرح صفت طویل طویلانی، اگر اس کو مؤنث بنا لیں طویلتن تو طویلتانی. اور اسی طرح جنتن جنتانی، جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیت دیکھی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان یا جنتانی. تو کیا پتہ چلا اس سے
کہ اس کے جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت والے دن ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کلمتن کلمتانی 2 کلمے. اور ہم نے اس میں صحیح بخاری کی آخری حدیث دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے بہت ہی ہلکے، زبان کے اوپر پڑھنے میں تو بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو یعنی رحمان کو بہت پسند ہیں. وہ کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ان سب میں دیکھا ہم نے کیا؟ تان، خفیفتان، ثقیلتان، حبیبتان، تو ہر ایک اینڈ پہ آن لگ رہا ہے، تو مطلب کہ 2 کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ 2 کو دیکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمع کیسے بناتے ہیں. اور جمع میں ہم نے کیونکہ جمع کے اندر ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ جمع میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی زبانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ قائم رہتا ہے، اصل لفظ جیسے کتاب، اور اس کے اینڈ پہ کچھ ایڈ کر دیتے ہیں. جیسے کتاب کے اینڈ پہ واو نون لگا دیا تو کتابوں بن گیا، نبی کے اینڈ پہ واو نون لگا دیا نبیوں بن گیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، اصل لفظ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کتاب میں الف کو نکال دیا درمیان میں سے، کاف تا با لگا دیا، اب توڑ دیا اس لفظ کو، تو کتب یہ بھی جمع ہے. یعنی بعض اوقات جو ہے کسی چیز کے اضافے سے اور اصل لفظ کو ایز اٹ از رکھ کر جمع بنائی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس لفظ کو توڑ دیا جاتا ہے. تو یہی فارمولہ اصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی کے اندر جمع بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات اس کو قائم رکھا جاتا ہے یعنی سالم رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو توڑ دیا جاتا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ سالم کسے کہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جمع کی وہ قسم ہے کہ جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح سلامت موجود رہتا ہے. یہ خاص فارمولے سے ہم بنا سکتے ہیں سالم، یعنی ہمیں کوئی بھی واحد اسم آپ دیں، ہم فارمولہ لگائیں گے وہ چیز بن جائے گی. لیکن مکسر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اصل لفظ جو ہے وہ واحد سے جمع بنانے میں وہ صحیح سالم نہیں رہتا، بلکہ جمع بنانے کے چکر میں توڑ دیا جاتا ہے، اور اسے بنانے کا ہمارے پاس کوئی فارمولہ بھی نہیں ہے. اور صرف ہم اس کو یاد رکھیں گے، یعنی یہ وہی کہ عرب کس طرح سے بولتے ہیں، ہم عربوں سے اس کو دیکھ لیں گے کہ عرب کس طرح بولتے ہیں، ہم ڈکشنری چیک کر لیں گے اور اس کے ذریعے سے جان جائیں گے کہ کیسے. لیکن جمع سالم ہم نے دیکھا کہ فارمولے سے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کا فارمولہ بنانے میں ہم نے کہا تھا کہ مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ سے فارمولہ ہے، مذکر کو بنانے کا الگ اور مؤنث کا الگ. تو ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں. مذکر کو بنانے کا فارمولہ ہم نے کہا تھا یہ ہے، اور پہلی بات ہم نے یہ جانی تھی کہ مذکر میں عموماً جو صفات ہیں ان کو اسی فارمولے کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ آپ جمع سالم بنا لیتے ہیں. یعنی مذکر الفاظ میں جو صفات ہیں ان کو، تو ان کو بنانے کا طریقہ ہم نے کیا دیکھا؟ فارمولہ یہ ہے کہ واحد اسم کے آخری میں آخری حرف پر پیش لگا دیں اور آگے واو نون زبر نہ لگا دیں، یعنی اونا کی ساؤنڈ پیدا کر دیں. اینڈ میں کوئی بھی لفظ ہے اینڈ پہ اونا لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہو؟ مذکر وہ صفت ہونا چاہیے. جیسے صالح یہ ایک صفت ہے تو اونا لگا دیا اینڈ پہ تو صالحونا. اسی طرح ہمارے سامنے دوسرا ہے مسلم، یہ ایک صفت ہے یعنی تابع فرمان انسان، مسلمان یہ ایک صفت ہے ایک آدمی کی کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. تو مسلم مسلمونا اینڈ پہ اونا لگا دیا سمپل. کافر سے اس کے اینڈ پہ اونا لگانے سے کافرونا. آپ یہ قرآن کریم میں پڑھتے رہتے ہیں کہ صالحونا، مسلمونا، کافرونا، تو یہ الفاظ قرآن میں آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے. تو یہ اصل میں اسی طریقے سے بنے ہیں اس کے واحد سے. اسی طرح اس کے بعد عابد، تو عابدونا اسی طریقے سے بن گیا. اور ہم نے یہ ایک اس کی ایگزامپلز بھی دیکھی تھی کہ فاسقن سے فاسقونا، خاشعن سے خاشعونا، صادقن صادقونا، تائبن تائبونا، راجعن راجعونا، ظالم ظالمونا، مشرکن مشرکونا. تو اس طرح سے پورا ایک چارٹ ہم نے اس میں دیکھا تھا. اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ مؤنث سے ہم کس طرح جمع سالم بناتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بات کہی کہ مؤنث آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آخر میں ایک علامت ہوتی ہے، جیسے گولتا آتا ہے اس کے اینڈ پہ. تو گولتا والے واحد مؤنث اسم کے گولتا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کر دینا ہے. یعنی ہمارے پاس ایک واحد مؤنث اسم تھا، اس کے اینڈ پہ گولتا ہمیں نظر آ رہا تھا. جیسے مسلمہ تھا، اس کے اینڈ پہ مسلمتن میں تا گولتا تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس گولتا کو اڑا دیں، ختم کر دیں، اور آخر میں آتن کا اضافہ کر دیں. یعنی الف اور تا دو پشتن آتن یہ اس میں ایڈ کر دیں. تو اس سے اسم کے آخر میں ہمیں آتن کی آواز آئے گی. جیسے صالح سے ہم نے بنایا صالحہ، صالحتن بنایا، اور پھر اس کو جب ہم نے اس کا جمع سالم بنانا تھا ہم نے کیا کیا؟ گولتا کو ختم کیا اور آتن لگا دیا. تو صالحاتن. اس طرح مسلمہ ہمارے پاس لفظ تھا،
تو ہم نے گولتا ہٹایا، اینڈ پہ آتن لگا دیا، مسلماتن، جنتن ہمارے پاس لفظ تھا، ہم نے گولتا کو ہٹایا، آخر میں آتن لگا دیا، جناتن، آیتن سے آیاتن، اور پھر ہم نے یہ ایک مشق دیکھی تھی کہ مسلمتن سے مسلماتن، قانتاتن سے قانتاتن، صابرتن سے صابراتن، متصدقتن متصدقاتن، حافظتن حافظاتن، اور اسی طرح ہم نے ایک پوری پریکٹس اس پہ کی تھی۔ اور ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ جمع مکسر، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بنانے کا، لیکن اردو میں ہم اکثر الفاظ جو ہے پہلے ہی سے الفاظ کو جانتے ہیں، یہ ہمارے اردو والوں کے لیے اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور یہ جمع کیا تھی؟ ہم نے دیکھا کہ جس میں اصل لفظ جو ہے قائم نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے قلم سے اقلام، کتاب سے کتب، تو اس طرح سے وہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح کافر سے کفار، یہ اگر بنایا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک لفظ کا، جیسے ہم نے اردو میں بھی دیکھا تھا، کتاب سے کتابوں بھی ہے اور کتب بھی ہے، اس طرح نبی سے نبیوں بھی ہے اور انبیاء بھی ہے۔ تو عربی میں بھی یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لفظ ایسے ہیں، یعنی سب لفظ نہیں ہیں، جن میں دونوں بن سکتے ہیں، یعنی کافر سے کافروں یعنی اونہ لگا کے بھی بنا سکتے ہیں، اور کافر سے ایک اس کا جمع مکسر بھی ہے جس میں کافر کا لفظ ٹوٹ گیا ہے، یعنی کفار، یہ لفظ ایک نیا لفظ بن گیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ خاص ساؤنڈز، ریدمز ہیں، یعنی اوزان جسے کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم چیک کر لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں کچھ لفظوں کے جمع مکسر، جیسے قلم، تو آپ اکثر، اگر خود میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، ٹرائی کر کے دیکھیں اس چارٹ کے ساتھ، تو آپ پہچان جائیں گے، بہت سو کے پہلے سے ہی آپ کو جمع مکسر آتی ہے۔ قلم ہم نے دیکھا، اقلام، ذکر، اذکار، وقت، اوقات، شعر، اشعار، فعل، افعال، ولد، اولاد، مال، اموال، شخص، اشخاص، جبل، جبال۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہو گیا، جبل، جبال، پہلے سب میں آ شروع میں لگ رہا ہے، اقلام، اذکار، اوقات، اشعار، اب یہ ایک ڈیفرنٹ ساؤنڈ آ گئی، جبل، جبال، باب، ابواب، سبب، اسباب، عمل، اعمال، وزن، اوزان، اسم، اسماء، مرد، امراض، صوت، اصوات، طفل، اطفال، عبد، عباد۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جبال کے ذرا وزن پہ آ گیا، جبل، جبال، عبد، عباد۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ کچھ چارٹس ہم نے دیکھے تھے، اور جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم پہلے ہی سے بہت سے جو عربی کے اندر جمع مکسر ہیں، ہم اردو کے اندر اسی طریقے سے استعمال ان کو ہم کرتے ہیں۔ تو یہیں پر آج ہم اپنے جو پہلے 4 دروس تھے ان کو ہم نے مختصراً ان کا ایک جو ہے ان کو دہرائی کر لی ہے، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر آپ کو ٹیسٹ بھیجیں گے، اور سب بھائی کوشش کیا کریں کہ اس ٹیسٹ میں حصہ لیں، کیونکہ اس میں حصہ بہت کم ہے۔ آپ جتنا اس کو مشق کریں گے، جتنا اس کے اوپر پریکٹس کریں گے، اتنی چیز وہ یاد ہوگی، کیونکہ صرف سن لینے سے چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، آپ اسی دن یا اگلے دن بھول جائیں گے اس چیز کو۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر اس کو ٹیسٹ کریں، اپنے جو علم ہے جو آپ نے سیکھا ہے، تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ٹیسٹ بھیجا جائے گا، اور اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔